وقال تعالى قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام سید البشر امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات مبارکہ پر کلام مقدس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء علیہم السلام کے سابقہ قوموں کے واقعات بار بار اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اور ان تمام واقعات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے ان واقعات میں سبق ہے، عبرتیں ہیں۔ بے مقصد کوئی واقعہ بیان نہیں کیا گیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل۔ ان دونوں میں تنازع ہوا رشتے کو لے کر۔ تو جب اختلاف کافی بڑھ گیا تو سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اختلافات پہ کافی رائے اٹھنے لگی تو پھر اللہ کے حکم سے یہ فیصلہ طے پایا۔ اس وقت جو قربانی کا انداز تھا، دونوں بیٹوں کو کہا کہ اپنی اپنی طرف سے ایک ایک جانور ذبح کرو، اللہ کے حضور بطور قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ تو ایک ہی قربانی قبول ہوئی اور ایک ہی قبول نہیں ہوئی، اور یہ فیصلہ دنیا میں ہو گیا۔ یہ مشکل ترین تھا، قربانی کس کی قبول ہے کس کی نہیں قبول، یہ اللہ دنیا میں ہی بتا دیں تو میرا خیال اس سے بڑی شرمندگی کوئی نہیں ہوگی جس کی قبول نہیں ہوئی وہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ تیرے عمل، تیرے کرتوت، تیرے کارنامے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کو تیری قربانی پسند ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ چل گیا۔ بہرحال اس وقت ایسے ہی تھا کہ دنیا میں ہی فیصلہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے تھے۔ انداز کچھ اس طرح تھا قربانی کا کہ جانور قربانی کا ذبح کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے بجلی اور یا آگ گرتی تھی، جس جانور پہ جس کو جلا دیتی تھی وہ قابل قبول تھا، اور جو پڑا رہ جاتا تھا وہ قبول نہیں تھا۔ یہ انداز ہوا کرتا تھا۔ تو حابیل کے جانور کو اللہ نے بطور قربانی قبول کر لیا اور قابیل کے جانور کو قبول نہیں کیا۔ تو قابیل پہلے بھی راہ حق سے بھٹکا ہوا تھا، ایک غلط مانگ کر رہا تھا جو اللہ کے اصول کے خلاف تھی، تو اس کی قربانی کیسے قبول ہو سکتی تھی؟ بہرحال پھر جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ حق پر ہے اور یہ غلط ہے، اس وقت قابیل نے کہا تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس نے اس وقت کہا تھا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری وجہ سے ایک تو پہلے میری بات نہیں مانی جا رہی، اور دوسرا تیری وجہ سے اب مجھے شرمندگی کا سامنا ہے کہ سبھی کو پتہ چل گیا جھوٹا میں ہوں،
غلط میں ہوں. تو غصے میں آ کے تو ویسے ہی عقل کام نہیں کرتی، غصہ پہلے ہی بہت تھا، اب اور بڑھ گیا. تو حابیل جو تھا، جو حق پر تھا، جس کی قربانی اللہ نے قبول کی تھی، اس نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ اللہ نے کوئی طرفداری سے کام نہیں لیا ہے کہ میری کسی نے سفارش کر دی کہ اس کی قربانی قبول ہونی چاہیے، اس کی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، اصول یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالی ہمیشہ نیک عمل متقین کے قبول فرماتے ہیں. جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اس کے عمل اللہ قبول فرماتے ہیں. اللہ تو تقوی دیکھتے ہیں، دلوں کی حالت دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے قربانی کا جانور بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، قربانی کرنے والا امیر ہے غریب ہے، یہ عہدے دار ہے یا اس کا کوئی، اللہ کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے ایسا. صرف ایک چیز، تقوی. دل کی کیفیت اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ دل سے چاہتا کیا ہے. اس کے دلوں میں گناہوں کی محبت ہے یا نیک اعمال کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے یا دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے. اس دل کی کیفیت پر اللہ قربانی قبول فرماتے ہیں. تو بہرحال قربانی کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، پہلے انسان سے لے کر چلی آ رہی. تو انداز مختلف رہے. جیسے وہاں انداز تھا نا کہ قربانی کے جانور جنہوں نے قربانی کرنی ہوتی قربانی کر کے وہ ایک میدان میں رکھ دیتے، قبول کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی وہیں فیصلہ ہو جاتا تھا. یہ تو اللہ کا بے حد کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے پردے میں رکھ لیا سب کچھ. قبول نہیں بھی ہوئی اللہ بتاتے نہیں ہے کسی کو. اس کے باوجود کہ قربانی شروع سے چلی آ رہی تھی، لیکن یہ انداز ایک اور تھا جو مسلمان قربانی کرتے ہیں. اب اس قربانی کا جو گوشت تھا وہ جو کرنے والا وہ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہاں تو پوری سہولت تھی. مسلمان قربانی کریں، گوشت خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں. اس وقت قربانی کیا تھی؟ جو جانور قربان کر دیا ہے اب اس کا انسانوں سے تعلق ختم، اسے کوئی نہیں کھا سکتا. اس لیے صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، یہ قربانی ایک وہ قربانی ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی اس وقت جو قربانی دی. تو یہ قربانی کا مقصد کیا ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں؟ گوشت بھی خود ہی کھا جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اجازت ہے. تو یہ کیسی قربانی ہے؟ اس وقت آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ عمل قبول ہے یا نہیں قبول یہ مقصد نہیں تھا. اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے قربان کرنا یہ مقصد تھا. اپنی قیمتی ترین چیز. اور وہاں پہ اللہ نے کون سی قربانی مانگی؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی اور یہ بہت بڑی، سب سے بڑی قربانی تھی. ہم تو بات کرتے ہیں سنتے ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تصور لینے کے لیے کہ وہ جو بیٹے کی قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، کئی سالوں کا تجربہ چاہیے. ایک ایسا شخص جس کی شادی ہو گئی، جوانی میں شادی ہوئی، کئی سال گزر گئے، بوڑھا ہو گیا، اولاد کوئی نہیں ہے، اور اپنے رشتہ دار تو ویسے ہی چھوڑ چکے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گھر سے پہلے ہی والد نے نکال دیا تھا کہ بتوں کی مخالفت کرتے ہو، بتوں کو برا کہتے ہو، بتوں کو خدا نہیں مانتے ہو. علاقے سے بھی نکال دیے گیا، رشتہ داریاں بھی ختم ہو چکی ہیں. اب شادی ہوئی ہے تو اولاد بھی کوئی نہیں ہے، 1 سال 2 سال 10 سال 20، بوڑھے ہو گئے. بڑھاپے میں جا کے اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہ بھی جب چلنے پھرنے بات کرنے سمجھنے کے قابل ہوا اس کی قربانی مانگ لی. اس کے گلے پہ چھری چلاؤ. نہیں ممکن یہ تصور کہ ہم کر سکیں کہ وہ احساس کیا تھا اور کس چیز کی اللہ نے قربانی مانگی. جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ تو ہے ہی ذرا اس سے مختلف لگتی ہیں.
ایسے لوگ جو جانوروں سے محبت کرتے ہیں نا، جنہوں نے گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں، جو جانور کو بچپن سے پالتے ہیں، جب سے پیدا ہوتا ہے اس کو پالنا شروع، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے اس کی دوائی کا خیال کرتے ہیں، سردی گرمی کے موسم میں اس کو بچاتے ہیں، بڑے ان سے دلی لگا ہو جاتا ہے، اس جانور سے محبت ہوتی ہے۔ جب اس جانور کے گلے پہ چھری وہ خود چلاتے ہیں، انہیں کچھ احساس ہوتا ہے وہ والا کچھ۔ ہمارا کیا ہے، ہم نے تو وہ قربانی سے ایک دن پہلے جا کے وہاں سے جانور خریدا، اپنے گھر بھی نہیں لے کے آتے، وہاں باہر کہیں باندھ دیا، بن ٹائم نماز پڑھ کے آئے، چھری چلائی، بات ختم۔ یہاں جذبات اور دل کی کیفیت اور یہ ساری چیزیں بڑی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے قربانی ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ لاتی نہیں ہے، ہمارے کردار میں کوئی بدلاؤ نہیں لاتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے کیا فرمایا جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ اس طرح تو نہیں ہے، تو پھر یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر دوسرا سوال کیا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو جانور تم قربانی میں ذبح کرتے ہو اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ اور یہاں ایک اور سوال کر دیا، ایک تیسرا سوال عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی بال ہوتے ہیں جسم پر، لیکن ان جانوروں کے جسم پر تو اون ہوتی ہے، جیسے بھیڑ ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، اون ہوتی ہے، اس میں تو بے تحاشا بال ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اس کے بھی ہر بال پہ اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں، وہ تو اربوں میں پہنچ جاتی ہے تعداد، کروڑوں سے بھی آگے۔ جانور ذبح کیا، اس کے ہر بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرما، اور یہ ایک نیکی ہے۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے، اصول کیا ہے؟ جتنی تمہارے اندر اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی نیکیوں میں اللہ اضافہ کرتے، ایک کی بجائے اللہ ڈبل، 2 گنا، 3 گنا، 10 گنا، 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ اگر کمائی حلال کی ہے، اخلاص ہے اور طریقہ سنت کے مطابق ہے تو یہ 70 سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے قربانی، جس کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص، آپ نے فرمایا کہ من وجد سعۃ، جس بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، من وجد سعۃ لأن یضحی، قربانی کرنے کے پیسے اس کے پاس ہیں، وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، قربانی بآسانی کر سکتا ہے، فلم یضحی، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اتنا بڑا نیک عمل، اتنی بڑی نیکیوں کے اللہ انبار لگا رہے ہیں، اور یہ بندہ مومن ہے کہ وہ نیکی حاصل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسے بندے کو پھر عیدگاہ میں آنے کی، نماز عید میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ تو خوش قسمتی سمجھے کہ اللہ نے موقع دیا ہے زندگی میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کا، صرف چند پیسے لگتے ہیں اور کچھ بھی نہیں لگتا ہے۔ اور جو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں پر تو پیسے کی اوقات ہی ختم ہو گئی تھی۔ سگے بیٹے کو قربان کرنا، کو کہے کہ بیٹا ایک طرف اور پیسے ایک طرف ہیں، کون بیٹے کو چھوڑے گا؟ وہ بھی جو بڑھاپے میں ملا ہو، اکلوتا ہو، رشتہ دار بھی کوئی نہ ہو، وہی رشتہ دار ہو، وہی کہتا ہے کہ وہ دستے بازو ہو، تو پیسے کی تو اوقات ہی نہیں تھی۔ لیکن اللہ وہ سارا اجر پیسے پہ عطا فرما رہے ہیں کہ چند پیسے خرچ کرو، ایک جانور میرے لیے قربان کر دو، میری رضا کے لیے، تمہیں اتنا اجر عطا فرماؤں گا۔ فرمایا پھر بھی جو نہیں کرتا پیسے ہونے کے باوجود، اسے چاہیے کہ ہماری وہ عیدگاہ میں، نماز عید میں شامل نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے دیا ہے تو قربانی لازمی کریں۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو یہ ایک شکر گزاری کی وضاحت ہے کہ بندہ شکر گزار ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہے، مال خرچ کر رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی حیثیت ہے اس لحاظ سے قربانی کریں۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. آپ نے قربانی کی ایک بکری، اور اس کو ذبح کرتے ہوئے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرے پورے گھر والوں کی طرف سے، میری طرف سے یہ جانور قربانی قبول فرما. مالی وسعت تھی ہی اتنی، آپ نے ایک بکری ذبح کی، اور پھر جب اگلے سال اللہ نے مال دیا تو آپ نے 2 بکرے ذبح کیے. اللہ نے زیادہ دیا تو آپ نے زیادہ کیا، لیکن جب کم تھا اپنی حیثیت کے مطابق قربانی ضروری ہے. اگر اتنا ہے ہی نہیں کہ قربانی کر سکوں تو کوئی ضروری نہیں، فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. وسعت ہے تو لازمی کریں، اگر وسعت نہیں ہے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو بندہ مجبور ہے، اضطراری حالت، پیسے ہیں ہی کوئی نہیں، قرضہ لے کے قربانی کرنا، اس میں کافی ساری صورتیں بن جاتی ہیں. ادھار لیے پیسے، قربانی کا جانور خریدا، قربانی کر لی، 1 مہینہ 2 مہینے گزر گئے، اگلی قربانی آ گئی، پچھلی قربانی کا بھی پیسے نہیں دیے، تو ایسی قربانی کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو رہنے دو. ہاں اگر پتہ ہے کہ میری فلاں کاروبار، فلاں فصل ہے، یا فلاں جو میرا کام ہے اس 1 مہینے تک پیسے آنے والے ہیں، میں نے کسی سے لینے ہیں، وہ مجھے ملنے والے ہیں، فی الحال نہیں ہے، قربانی کا موقع آ گیا تو پیسے پکڑے قربانی کریں، بعد میں اس کو دے دیں. مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال گزر رہے ہیں اور قربانی کے پیسے ابھی تک نہیں دیے، تو ایسی اگر حالت ہے کہ پیسے ہیں ہی نہیں، بعد میں کمائیں گے، اکٹھے کریں گے، دے دیں گے، تو پھر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں اللہ نے کیا کہا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارے ان گوشت کی یا خون کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. تمہارے دل کی کیفیت یہ ہے، تمہارا دل کا جذبہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو بہترین قربانی کرتا میں، اب نہیں ہے تو اللہ بغیر قربانی کے قربانی والا اجر عطا فرمائیں گے، نیت پر. اور ایک دفعہ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ قربانی کے لیے جانور نہیں ہے میرے پاس، خریدنا بہت کم ہوتا تھا اپنے جانور، تو میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہے، صحابی رسول عرض کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہوں تو اپنے سر کے اور مونچھوں کے بال کٹوا لینا، زیر ناف بال اور اپنے ناخن کٹوا لینا، اللہ تجھے قربانی کا اجر عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اب یہ بندہ چاہتا ہے قربانی کرنا، حیثیت نہیں ہے، مالی وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اللہ اتنے بے قربانی کا مکمل اجر عطا فرما رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتے، نہ اللہ کو ضرورت ہے مال گوشت جانوروں کی، اللہ تو دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. دل سے بندہ چاہتا ہے، اس قربانی کے عمل کو پسند کرتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں، تو فرمایا اس کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد وہ اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل قربانی کا اجر عطا فرمائے. لیکن ایسا راستہ نہ اختیار کرے کہ جس میں ایسا ہو جو قرض لے کے قربانی کرنے والا، جو میں نے بتایا ہے کہ پھر وہ قرض ادا ہی نہیں ہوتا، اگلی قربانی بھی چلی جاتی ہے، اور جو اس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے ہی نہیں تو کرو نہیں. اگر مال، آپ نے کیا فرمایا کہ من وجد ساعۃ، وسعت ہے، مال ہے تو قربانی لازمی ہے، مال نہیں ہے تو قربانی لازمی نہیں ہے. مال ہے تو حج فرض ہے، مال نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ایسی قربانی ہے. اگر مالی وسعت نہیں ہے تو قربانی لازمی نہیں ہے، لیکن اگر ہے مال تو پھر لازمی ہے. مال ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تو پھر فرمایا کہ اسے نماز عیدگاہ میں آنے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا ناپسندیدہ انسان ہے. لیکن یہ یاد رکھیں میرے بھائیو، جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی کیفیت دیکھتے ہیں، اللہ کو تمہارے جانوروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
جانور بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ایک ہے یا زیادہ ہے، اگر دل میں ریاکاری بھری ہوئی ہے، دل میں دکھاوا ہے، بلکہ سیدنا مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس حدیث کے راوی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں لوگ قربانی کیسے کرتے تھے؟ اب تو لوگوں کے پاس بڑا مال آ گیا، اس وقت مال بہت کم تھا، جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے اور وہاں پہ قربانی کا عمل، تو کیسے کرتے تھے؟ تو کیا بیان فرماتے ہیں، کان الرجل یضحی بالشاۃ، ایک شخص ایک بکری قربانی میں ذبح کرتا تھا، انہ اپنی طرف سے، وان اہل بیتہ اور اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے، ایک ہی جانور، اور پھر کیا ہوتا تھا، فیأکلون ویطعمون، خود بھی کھاتے تھے صدقہ بھی کرتے تھے، حتی یتباہی الناس، اب لوگوں کا حال کیا ہے، فصارت کما ترى، تم دیکھ ہی رہے ہو، ہر بندہ ہر گھر کے فرد کی طرف سے ایک ایک دو دو، اللہ نے بڑا مال دے دیا ہے، تو کیا ہو رہا ہے، حتی یتباہی الناس، اب لوگ قربانی میں مقابلے کرتے ہیں، میرا بھائی قربانی کا جانور لے کے آیا ہے تو ہم لے کے آئیں کہ اس سے بڑا ہوگا، اس سے اعلیٰ، اس سے زیادہ اچھا لگنا چاہیے، اس سے زیادہ مہنگا ہونا چاہیے، فلاں چودھری صاحب وڈیرے صاحب لے کے آئے ہیں فلاں گاؤں کے، اگر ہم اس سے کم لے کے آئے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ چودھر تو نہ ہوئی، یہ سرداری تو نہ ہوئی، یہ عہدہ تو نہ ہوا، تو پھر لوگ کیا کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہاں پر ہی سب کچھ رہ جائے گا، قیامت کو کچھ نہیں ملے گا۔ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، لوگ کچھ کہیں نہ کہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کا عمل اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانوروں کو نہیں دیکھتے، مال کو نہیں دیکھتے، دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ بندہ دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعلیٰ ترین قربانی خریدتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ نے مال دیا ہے تو ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں جانور قربان کریں، اور مقصد صدقہ ہو، صدقہ کرنا، یہ قربانی کا جانور صدقہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا مزید رحم اور کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے، اس صدقے میں سے تم خود بھی کھا سکتے ہو، ورنہ یہ سارا صدقہ ہے، یہ سارا صدقہ ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے غریبوں میں۔ یہ تو اضافی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کہا تم خود بھی کھا لو، تو صدقے کی نیت سے قربانی کیا ہے، مثال کے طور پہ 4 5 6 جانور خریدے ہوئے ہیں، 1 2 جانور آج ہم قربان کریں گے، خود بھی کھائیں گے، اوروں کو بھی کھلائیں گے، 1 2 جانور کل قربان کریں گے، خود بھی تازہ گوشت کھائیں گے، پرسوں پھر کریں گے، پھر بھی تازہ، تو وہ اپنے گوشت کھانے کے چکر میں ہے۔ بھی قربانی کے جانور ہیں، آج یہ قربانی کا جو دوسرا تیسرا دن ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے مجبور بندے کے لیے، جو آج نہیں کر سکا کسی وجہ سے، اس کے لیے کل کی رخصت بھی ہے، کل بھی نہیں کر سکا کسی وجہ سے پرسوں کر لے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کرنے کے کتنے جانور تھے؟ 100 اونٹ۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ آپ نے سارے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک بکری قربانی کی تھی، حیثیت۔ آج اللہ نے دیا ہے، مالی وسعت ہے، تو آپ عید الاضحیٰ پہ کتنے جانور ذبح کر رہے ہیں؟ 100 اونٹ آپ نے اللہ کے ہاں قربان کیا، اور دوسرے تیسرے دن ایک بھی نہیں کیا۔ نماز عید پڑھنے کے بعد اسی دن آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ نہر کیے تھے، ہم آسان لفظوں میں ذبح کہہ لیں، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ، چچا زاد بھائی ہیں، آپ کی کفالت میں تھے، انہوں نے نہر کیے تھے، لیکن دوسرے دن کے لیے ایک بھی نہیں رکھا کہ اتنے، اب اونٹ کا گوشت تھوڑا ہوتا ہے، 1 اونٹ 2 اونٹ 10 اونٹ 20 30 آج کر لیتے، کوئی 30 کر لیتے، کوئی 30 40 آگے کر، لیکن ایسے نہیں کیا۔ آج ہی عید الاضحیٰ کے دن ہی قربانی کرنی لازمی ہے، مجبوری ہے، کوئی بندہ بیمار تھا، سفر پہ تھا، کوئی مسئلہ مسائل بن گیا، کہیں آنا جانا پڑ گیا، پھر وہ کل کر سکتا ہے۔ قربانی کا جانور مل نہیں سکا کسی وجہ سے،
قربانی کے دن ملا ہے تو اگلے دن کر سکتا ہے۔ تو یہ رخصت ہے، قربانی کی جا سکتی ہے اگلے دن، اس سے اگلے دن، لیکن پہلے دن لازمی عمل یہ ہے کہ پہلے دن ہی سنت طریقہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنے بھی جانور قربانی کے ذبح کرنا چاہتی ہیں، عید الاضحیٰ کے دن ہی 10 ذی الحجہ کو ہی جانور ذبح کیا جائے، اور یہی اللہ کو پسند ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بڑا جانور جو ہوتا ہے قربانی کا، گائے اور اونٹ نر مادہ ہوں، تو ان میں ایک سے زیادہ حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے میں یا بیل میں 7 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں۔ 10 بندے مل کے ایک اونٹ ذبح کریں، ان 10 کی طرف سے قربانی مکمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اکیلا بندہ اونٹ قربانی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، 2 بندے مل کے کرتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں یوں سمجھو کہ 10 حصے ہیں، 10 قربانیوں کا اجر ہے۔ اب 2 کر رہے ہیں تو دونوں کو 5 کی قربانیوں کا اجر مل جائے گا۔ 1 2 3 4 5 جتنے چاہے کر سکتے، زیادہ سے زیادہ 10 حد ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب تک 10 نہیں ہوں گے اونٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ آخری حد ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 لوگ ایک اونٹ کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ 10 لوگ مطلب 10 گھرانے۔ اور ایسے ہی گائے میں زیادہ سے زیادہ 7۔ اکیلا بندہ کو اگر گائے کوئی بچڑا کرتا ہے، بیل کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ 2 لوگ مل جاتے ہیں، 3 مل جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 گائے اور بیل میں، اور اونٹ اور اونٹنی میں زیادہ سے زیادہ 10 لوگ ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے بھی قربانی کرنی ہے، جو بھی قربانی کی نیت کر چکا ہے، قربانی کرنی ہے، جانور خریدا یا نہیں یہ الگ بات ہے، مالی وسعت ہے۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی، فرمایا کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، مال ہے، جانور خریدا ہے، یہ خریدنا ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، اسے چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، وہ نماز عید ادا کرنے کے بعد جب چاہے وہ کٹوا سکتا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے اس کے لیے جس نے قربانی کرنی ہے، چاہے جانور خرید چکا ہے یا ابھی خریدنا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہی فرمان کہ اس میں ہم لوگ اکثر کوئی اختلاف ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسے بن جاتا ہے کہ قربانی تو جی میں نے جانور ذبح کرنا ہے، تو پوچھتے ہیں کیا جی جس نے جانور ذبح کرنا ہے وہ بال نہ کٹوائے، باقی گھر والے جو باقی جو وہ تو کاٹ سکتے ہیں نا۔ اب ایک گھر میں 10 افراد ہیں، سربراہ نے قربانی کا جانور خریدنا ہے، جو گھر کا سربراہ ہے اسی نے ذبح کرنا ہے، باقی بیٹوں نے تو ذبح نہیں کرنا ہے، تو کہتے ہیں میں نے خریدنا ہے، میں نے ذبح کرنا ہے، تو یہ شرط کیا صرف میرے لیے ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ قربانی کس کی طرف سے ہے؟ پورے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی قربانی، اب اس گھر والوں میں سے کسی سے پوچھیں بھی آپ نے قربانی کرنی ہے، تو کیا وہ یہ کہتے نہیں ہمارے ابو نے کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی ہے؟ کبھی کسی نے ایسے کہا بھی ہم نے کرنی ہے؟ سارے گھر والے کہتے ہیں کہ جانور ہم نے خریدا ہوا، قربانی وہ ہماری سب کی ہے۔ تو یہ طریقہ اور یہ سنت بھی سبھی کے لیے ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اس کے بعد نماز عید ادا کرنے تک یہ بال اور ناخن کاٹنے کا کام نہ کریں، یہ ہوگا سنت طریقہ۔ اس کے بعد چاہے نماز عید کے فوراً بعد یہ بال ناخن کاٹ لیے جائیں یا کچھ دیر بعد، دوسرے تیسرے دن، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے شرط ہے
جس کے پاس قربانی کی وسعت نہیں ہے، چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ جب لوگ جانور ذبح کر رہے ہوں نماز عید ادا کرنے کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال کاٹ لے، اللہ اس کو قربانی کا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کے لیے جس نے جانور ذبح نہیں کرنا ہے، وہ اس وقت کرے، بال اور ناخن کاٹے، اس کو یہ اجر ملے گا۔ اور جس نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے وہ اسی دن بھی کر سکتا ہے، دوسرے تیسرے دن، اس پہ کوئی شرط نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جس گھر میں قربانی ہونی ہے، گھر والوں نے قربانی کرنی ہے، یہ سبھی کے لیے اصول ہے اور سنت طریقہ یہی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ قربانی کا عمل ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ہو، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صلاتی، لوگوں کو بتا دیجیے صرف قربانی ہی نہیں، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، ومحیایا میری ساری زندگی کی نیک اعمال، ومماتی حتیٰ کہ میری موت تک، زندگی سے موت تک، یہ تمام للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف قربانی کا عمل ہم نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، ساری زندگی میں نیک اعمال جب بھی کریں ہمیشہ یہ نیت ہو میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ ہمیشہ یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، پھر وہ عمل ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی چیز رہ گئی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مقصد تو ہے اللہ کو راضی کرنا، لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے سنت کے مطابق، لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، تو وہ اللہ عمل قبول نہیں فرماتے۔ ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھتا، اپنی مرضی کرتا، جیسے جی چاہا ویسے کیے جا رہا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، کوئی بس اپنی مرضی سے جیسے میرا جی چاہتا ہے ویسے کر رہا ہوں، تو یہ عمل بھی قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصد ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے سنت کے مطابق۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں، ایک دو عمل نہیں، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ اور یاد رکھو جس بندے کو اس حال میں موت آئی، اس حال میں جو بندہ فوت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے عملوں سے اللہ کو راضی کر لیا ہے، جب وہ فوت ہوا تو اللہ اس پہ راضی تھا، یہ شخص کامیاب ہو چکا۔ یہاں کوئی شرط نہیں ہے امیر ہے، غریب ہے، عہدیدار ہے، خاندان کون سا، کوئی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جو کوئی شرط نہیں ہے۔ جو اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہے، اس کے عملوں کی وجہ سے اللہ اس پہ ناراض ہے، تو وہ پکا ناکام انسان ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی کے تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور پیارے آقا کے طریقے پر ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔